السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو 100 مرتبہ سے کم یا زیادہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ وظیفہ 100 مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے صبح کے وقت میں۔ تو بعض ساتھیوں نے کمنٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ اس وظیفے کو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 100 مرتبہ ہی پڑھا کریں، 100 سے زیادہ یا کم نہ پڑھے، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے تعداد میں غلطی ہو جائے، یا 100 سے کم ہو جائے، یا 100 مرتبہ سے کچھ تعداد میں زیادہ ہو جائے۔ اس سے ہمارے وظیفے کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، آپ کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وظیفے کو 100 مرتبہ ہی پڑھے، لیکن کبھی کبھار اگر غلطی سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے وظیفے کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ وظیفے کی جو فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، دنیا آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 100 مرتبہ ہی پڑھے۔ لیکن انسان کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تعداد میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وظیفے کی فضیلت آپ کو ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ صبح صادق کے فوراً بعد اذانیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا اس وقت ہم اس وظیفے کو پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، عموماً صبح صادق ہونے کے فوراً بعد فجر کی اذانیں نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اذانیں 15-20 منٹ کے بعد، بعض اوقات تو نیند سے دیر سے اٹھ کر جو ہے بندہ آدھے گھنٹے کے بعد بھی اذانیں ہوتی ہے، تو صبح صادق کے فوراً بعد اذانیں نہیں دی جاتی ہے۔ کہیں پر صبح صادق کے فوراً بعد اگر اذان ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صبح صادق ہو چکا ہے، اور وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے فوراً بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ اذان ہو چکی ہو یا اذان ابھی تک نہ ہوئی ہو، کیونکہ وظیفے کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ اس وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ وظیفے کا وقت صبح صادق کے بعد سے لے کر فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے تک جو ہے اس کا وقت ہے، خواہ اذان ہو جائے یا اذان نہ ہو، اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور صبح صادق ہونے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔